ناظرین گرامی، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ دیکھا تو بہت سے چور اکٹھے بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں۔ تم ہمیں اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو ہم تمہیں شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے بھی شریک کر لینا، ورنہ مجھے بھگا دینا۔ چوروں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا ہی قلعہ کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے، میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ جیسے مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا۔ جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلا یہی ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ محمود شاہ غزنوی نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کی کہنے لگے کہ جب ہم بھی کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل جائے گی۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والے داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے؟ بوجہ لالچ اور طمع کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ بادشاہ کے ہاں چوری ہو گئی اور چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب بھی چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ بھی نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھے۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا، یہ تو وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور، کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر کہا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ہنر دکھایا، لیکن جس ہنر پر ہم سب کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا اور آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔
آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات مل جاتی ہے، لہٰذا آپ اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اور اس کی چشم سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصہ کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست ہیں اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ